السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستو عزیز، آج محرم الحرام کی پہلی ہے اور 15ویں صدی کا 47واں سال شروع ہو گیا۔ 1446 ختم ہوئے اور اب آج محرم کی 1 تاریخ اور 1447 شروع ہوا ہے، لیکن اکثر ہمارے نوجوانوں کو تو بالکل، بچوں کو کچھ بڑے خیال رکھتے ہیں اسلامی مہینے کا بھی۔ جب انگریزی مہینہ سال شروع ہونے کو آئے تو لوگ کئی دن سے تیاری شروع کرتے ہیں، اور جو ہی 12 بجتے ہیں رات کے، پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ٹھاکے، آوازیں، شور، ناچنا، ایک نیا سال شروع ہو گیا۔ اور جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا شروع ہوا ہے نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے پر مختلف دعائیں کرتے تھے، ان میں سے اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ کیسی دعا ہے! یا اللہ اس کو طلوع کر، اس چاند، نئے چاند کو، وہ محرم کا ہو یا کسی اور مہینے کا ہو، سب کے لیے امن اور امان کے ساتھ، سلامت اور اسلام کے ساتھ، یعنی یہ سال امن والا ہو، سلامتی والا ہو اور اسلام اور ایمان پر عمل کرنے والا ہو، یعنی لوگ اس میں عمل کریں، اس مہینے میں تھوڑی عمل کریں۔ تو اس طرح ایک سال، اب نیا سال شروع ہوا، لیکن ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں 1 سال پڑھ رہا ہے، اتنے سال کا بچہ اتنے سال کا ہو گیا،
حالانکہ جس دن پیدا ہوا تھا اس کے بعد وہ چھوٹا ہونا شروع ہوا ہے. مرنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے دنیا میں اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال رہنا ہے. وہ جو ہی پیدا ہوا، اب اس میں سے پیدا ہونے کے بعد جتنا وقت گزرتا جائے گا اس کی عمر گھٹتی جائے گی، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کوئی حرام نہیں کہا جائے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے تو یہی پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھو تو عمر کم ہو رہی. تو بہرحال اسلامی مہینے پر بھی خوشی اور گزشتہ زندگی پر نظر کر کے اپنے حساب کو درست کرنے کی کوشش کرے کہ زندگی کے اتنے سال گزار چکا ہوں، میں کتنی نیکیاں کر چکا ہوں اور کتنے گناہ کر چکا ہوں، کتنے دن غفلت میں گزرے ہیں، کتنے دن عمل میں گزرے. جو نیکیاں ہوئی اس پر شکر کرے کہ اللہ کی توفیق سے یہ مجھ سے نیکیاں ہوں. یا اللہ اور زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا ہے. اور جو برائیاں ہوئیں اس پہ توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئیں جو یاد ہیں، جو یاد نہیں ہیں تو وہ بھی آپ معاف کر دیں. ہمیں یاد نہیں کر کے بول گئے لیکن رجسٹر میں تو لکھی ہوئی ہے، یہ سامنے آئے گی. توبہ کرتا ہوں، توبہ کرنے سے وہ برائیاں مٹ جاتی ہیں. صحیح اخلاص کے ساتھ توبہ کرے انسان، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کرے اور آئندہ سال نیکیوں میں لگانے کی کوشش کرے. تو بہرحال مبارک آپ کو نئے چاند اور نئے سال. اور یہ نیا سال آیت تو میں نے وہ پڑھی ہے، گزشتہ جو ہی پڑھی تھی وہ آتا سموں میں چلی ہے. سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے چلو، وہ ہے قرآن مجید، اور اتفاق کرو، تفرقہ بازی نہ کرو. کچھ اختلاف ہوتے ہیں وہ ممنوع نہیں ہوتے، ضد حق دھرمی والا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. باقی تو کچھ نہ کچھ اختلاف ہر جگہ ہوتے ہی رہتے ہیں. تو بہرحال قرآن پاک کے مطابق خود جانتے ہو یا جاننے والوں سے معلوم کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کریں، اتفاق بھی ہوگا. بغض، اناد، عداوت والا تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. اور باقی کچھ اختلاف جائز ہوتے ہیں بلکہ اچھے بھی ہوتے ہیں. اس واسطے ایک حدیث میں اختلاف امتی رحمت کا لفظ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا. نبی علیہ السلام نے جو کام کیے سنت بن گئے، ان میں فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، لیکن سنت آخری درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر کام کو رائج کر منسوخ ہو گیا. تب بھی کوئی امام جو ہے، ایک حدیث ایک کہتا ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے، اب یہ حکم نہیں، اب وہ دوسری ہے، اس پر دوسرا کہتا ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پر عمل کرا، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے اپنی تحقیق کے مطابق.
ٹھیک ہے، جس کو منسوخ سمجھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، لیکن ہر آدمی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، اتھارٹی والا آدمی کہے گا، امام ہوگا جو بڑا سکالر ہوگا، اس کے لیے شرائط ہیں، ایسے تو ہر آدمی کہتا ہے میں بہت پڑھا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک یہاں چوکیدار جو پڑھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا میں آپ سے قرآن زیادہ جانتا ہوں، اچھی بات، میرا بڑا مطالعہ ہے، ہوگا، اس میں کیا ہے، چوکیدار ہو یا امام ہو جو کرے گا مطالعہ۔ لیکن بہرحال قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر۔ یہ ایک ایسی لمبی رسی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، جو اس کو پکڑے گا مضبوطی سے چڑھ جائے گا آسمان، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ اس طرح حصی طور پر وہ نہیں جائے گا، اس کو اللہ کا قرب، اللہ کی نسبت ہم آسمان کی طرف کرتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ آسمان محل سے پاک ہے، اللہ کا نہ زمین محل ہے نہ آسمان محل ہے، محل سے پاک ہے، لا محل لا، آپ اللہ کے لیے کوئی محل نہیں، یہ سب مخلوق ہیں اور محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور غیر محدود ہیں، غیر محدود محدود میں نہیں آ سکتا۔ ویسے کہہ دے تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے، میرا محل مومن کا دل ہے، کہاں آسمان ہے کہاں دل، چھوٹا سا دل ہے جسم کے اندر اتنا سارا ہوتا ہے اس کے اندر، تو ایک یعنی یہ نہیں کہ حصی طور پر اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اللہ مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ پھر درجات ہیں، تو آج ہی کے دن کی نسبت سے ایک بہت بڑی ہستی ہم سے جدا ہوئی، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے، زخمی تو بعض روایتوں میں 27 ذوالحجہ کو، بعد میں 26 کو، یہ 3-4 دن درمیان میں زخمی حالت میں رہے، اور اس حالت میں بھی بہت سے کام خلافت کے سمیٹے، بہت سے کام کیے، اس وقت تو ترقی تھی، وہ کٹ گیا، انتڑیاں بھی کٹ گئی، باہر آ گئی، بہت کچھ ہو گیا، تو علاج تو نہیں ہو سکا، زندگی میں جتنی نہیں پوری ہو گئی، دعا بھی مانگی تھی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینہ تو رسول میں دے، اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے، ورنہ تو مشکل ہے، آخر شہادت تو ملتی ہے، آدمی جہاد میں جاتا ہے تو کفار کے ساتھ لڑتا ہے، مدینہ میں وہ سارے مسلمان ہیں، شہادت کیسے ملے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے مانگا ہے تو پھر ہم دے دیں۔ مجوسی غلام نے آپ کے پیٹ میں چھرا گھونپا، جو غلام تھا ایک صحابی، اس نے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول فرمائی، شہادت بھی ملی، مدینہ شہر میں ملی، اور مصلی رسول پر بھی، نماز پڑھانے کی حالت میں ملی، اللہ اکبر، سب سے اچھی حالت یہ ہوتی ہے نا جب اللہ کے حضور انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس حالت میں ملی، ایسا برگزیدہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ سارے ناز قبول فرمائے، شہادت ملی، آپ کو مصلی رسول پر ملی، اللہ اکبر، اور دنیا میں انہوں نے جو کام کیے
اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پوچھتے تھے آج رات کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ کوئی کہتا میں نے خواب دیکھا ہے تو آپ اس کی تعبیر بھی بتا دیتے۔ آج فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے آئے ہیں اور کرتے پہنے ہوئے انہوں نے، لیکن کرتے کسی کا بالکل سینے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، اسی طرح کرتے کراتے کسی کا آخر پاؤں تک ہے یہ لوگ۔ لیکن عمر کو میں نے دیکھا اس کا کرتا پاؤں سے بھی نیچے زمین پہ لٹک رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کی تعبیر آپ کیا فرماتے؟ تعبیر لیکن تعبیر کرتا ہوں اسلام دین سے، جس کا جتنا بڑا کرتا ہے اتنا اس کا اسلام مضبوط ہے۔ تو حضرت عمر کا کرتا اتنا ہے بڑا کہ وہ نیچے یعنی وہ نوافل فرائض واجب سارے بولے آگے پھر پڑھ کے گیا تو نفل میں آتے ہیں، نفل بھی اس کے اتنے زیادہ ہے۔ ایسی شخصیت اس دنیا سے آج کے دن رخصت ہوئی۔ آج کے دن سے مراد ہر سال کو ہم شمار کرتے ہیں، ویسے تو ان کی کافی وقت گزر گیا۔ 23واں سال غالباً اس وقت سے لے کر یعنی پھر تو 100 سال سے بھی زیادہ گزر گئے، لیکن یاد تو رہتی ہے۔ اسی طرح آج کل لوگ تو برسیاں مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، وہ مر گئے تو ابھی بھی سالگرہ منائی جا رہی ہے کہ پیدا ہوئے فلاں دن، اسی کو کہتے ہیں نا سالگرہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے وفات کو برسی، اس کو برسی کہتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام یہ نہیں مناتے تھے، اس واسطے وہ نہیں پتا کس کی عمر کیا ہے، یہ کب فوت ہوا ہے۔ جب بتایا جاتا تو پتہ یہ بات کی ایجاد کرنا چاہیے اور ان کو سختی سے کیا جاتا۔ تو ایسی ذات جن کا دین اتنا کامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں۔ 2 وزیر جو زمین پہ وہ ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور جو 2 وزیر میرے آسمانوں والے ہیں وہ جبریل و میکائیل علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے۔ زبان سے بھی حق نکلتا ہے، دل میں بھی حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، عمل کرتا ہے۔ بڑے مجاہد، مخلص، دبدبا ان کا یہ تھا، ہر ایک ڈرتا تھا۔ حالت ان کی تھی کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے، اور خاص کر جب یہی یہودی جو آج کل تنگ کیے بیٹھے ہیں، جب وہاں مسلمانوں کا لشکر پہنچا جہاد کے لیے، لڑائی ہوتی رہی، انہوں نے کہا بھائی تم ہمیں فتح نہیں کر سکتے، تم اپنا امیر ہمیں دکھاؤ، ہمارے پاس فتح کرنے والے امیر کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، اگر واقعی ہوئی ہے تو پھر ہم لڑنے کے بغیر تمہیں چابیاں دیں۔ ایسا ہوا، لمبا واقعہ تو سنا ہوا بھی ہے اور ویسے بھی۔ تو حضرت عمر کو جب کہا گیا، انہوں نے لشکر والوں نے پیغام بھیجا، چل پڑے۔ یہاں تو آدمی ایک وزیر، ایک عام آدمی آتا ہے تو ہٹو بچوں کی آوازیں، آگے بھی گاڑیاں چل رہی ہیں، پیچھے بھی چل رہی ہیں، ان سب کا خرچہ
سب غریب چھابڑی والے پر چھوٹے انہیں سے ٹیکس لے کر، یعنی ایک آدمی خود بھی تنخواہ لے رہا ہے، اس کی اتنے جناب سہولتیں بھی ہیں، اور ساتھ پھر مالی الگ اور دو چار محافظ الگ، ان کی تنخواہیں پھر لمبا کا چوڑا کام ہے، سارا ادھر ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں آئیے ادھر لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، قرض لے اس واسطے تڑک سے تڑک ہمارے حکمران کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک ایسا نہیں تھا، ہم تو دوسروں کو دینے والے بن سکتے تھے اگر ہم صحیح آمدنی کو وصول کریں اور صحیح خرچ کریں تو ہم چلو وافر ہوگی، بچے گا۔ پورا ملک ایسا اچھا ملک ہے، بارہ تو صرف ایک بوڑھی سی اونٹنی، یعنی اونٹنی خواہ بوڑھی تھی یا جوان تھی، اور ایک ساتھ غلام، اور چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، کافی سفر ہے درمیان میں، مدینہ سے وہاں دمشق تک جانے کے لیے، پتہ نہیں کتنا سفر ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اتنا سفر اور اونٹنی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور پھر راستے میں کیا ہوتا ہے، جتنی دیر حضرت عمر اونٹنی پر سوار ہوتے اتنی دیر نکیل پکڑ کے، مہار پکڑ کے چلتے، غلام کو کہتے تو سوار ہو۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ غلام تو سوار ہو، جا کر تو بھی کوئی انسان ہے، تو چلتے کے تھک جائے گا، میں بھی جتنی، یعنی پورا اندازہ لگاتے۔ اور بلکہ بعض روایتوں میں ہے اتنی دیر کے لیے اونٹنی کو بھی، وہ دونوں چلتے، اونٹنی بھی جو ہے آرام کر رہے، دونوں چھوڑ دیتے۔ تو بہرحال وہاں پہنچے تو انہوں نے لمبا قصہ آ گیا، تو انہوں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا، وہی ہے جو ہماری کتابوں میں جو صفات اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پہلے انہوں نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا تھا، وہاں لشکر ان کے اپنے آدمیوں نے کہا یہاں آپ آئے ہیں، لوگوں نے دیکھنا ہے، تو آپ کے کرتے پر تو پیوند لگے ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں 14 پیوند کرتے پہ لگے ہوئے ہیں، کرتا ان کا ہوتا تھا بڑا، تو 14 پیوند لگے ہوئے، تو پیوند ہی پیوند ہوں گے اور کیا ہوگا۔ اور لیکن وہ بھی ایک جیسے نہیں، کوئی کپڑے کے تھے اور کوئی چمڑے کے تھے، کپڑے بھی مشکل، ایسی حالت میں جا رہا ہے، کیا ہے شان، اللہ نے ایمان والی شان۔ تو بہرحال ہو گیا، وہاں گئے تو انہیں چابی دی، اتنے شان۔ واپسی میں اس سفر میں یا کسی میں آئے تو پتہ کریں یہ دیہات کے جو لوگ ہیں، ایک جھوپڑی پہ گئے، ایک گڑیا رہتی، اس سے بھی حال وغیرہ پوچھا، اس سے پوچھا عمر کا یہ اس باتیں کی، بارہ لمبی بات ہے وہ بھی، تو اس نے تو کہا میں عمر کے اوپر دعویٰ کروں گی قیامت کے دن، کیوں؟ لیکن مجھے پوچھا ہی نہیں، مجھے خرچہ نہیں ملے گا، میں اس کو کیا پتا آپ نے درخواست دی ہے، تو خلیفے کا کام ہے اپنی رعایا کا پتہ کرنا، کہ رعایا کا کام ہے خلیفے کے پاس پھرتے رہنا، یہ اس کا کام، وہ بوڑھیے بھی نہیں چلا۔ اچھا پھر تو سودا کر لے، عمر کے بتایا نہیں کہ میں ہی عمر ہوں، سودا کر لے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ واقعہ صاحب علی کا لمبا، تو جناب بہرحال اس سے 15 یا 20 دینار پہ طے کیا اور لکھوایا کہ میں قیامت کے دن عمر پر دعویٰ نہیں کروں گی اگر وہ مجھے اتنے دینار دے دے۔ انہوں نے دے دیے اور وہ رکا، دے دیا اپنے ساتھیوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ ساتھ رکھ، ایسے لوگ تھے۔ تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہمیں تقریر کرنی ہے، توفیق عطا فرما دے، ایسی حکومت کریں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ وأقول قولي هذا